میں سب سے پہلے تو پوری قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب پوری قوم کو بھی، اداروں کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سسیلین مافیا کیا ہوتے ہیں، مافیا کیا ہوتے ہیں، وہ اداروں کو کس طرح بدنام کرتے ہیں، اداروں کو کس طرح پریشرائز کرتے ہیں، ادارے ان کی مرضی کا فیصلہ کریں تو ادارے بہت اچھے ہیں، اداروں کے ہیڈز کی اپوائنٹمنٹس آپ خود کریں تب وہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو جس طرح نشانہ بنایا ہے یہ بڑی غلط اس لیے بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر اور ویسے بھی خفیہ بیلٹ کے اوپر یا شو آف ہینڈز کے اوپر یا اوپن بیلٹ کے اوپر اپنی جو رائے دی تھی وہ ان کی ذاتی رائے نہیں تھی، وہ ان کی کوئی پرسنل پوزیشن نہیں تھی جو انہوں نے لی تھی، وہ ان کی آئینی پوزیشن تھی، وہ آئین پاکستان جو کہتا ہے سیکرٹ بیلٹ کے بارے میں وہ والی پوزیشن تھی، اور مور اور لیس سپریم کورٹ نے بھی وہی پوزیشن تسلیم کی، اور اگر ہماری بھی آج بھی یہی پوزیشن ہے جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ اگر آپ سیکرٹ بیلٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی جو پارلیمان کر سکتی ہے، جو پاکستان کے الیکٹڈ جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، منتخب نمائندے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر نہ ای سی پی کو یہ اختیار ہے، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا کسی کورٹ آف پاکستان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر کوئی ترمیم کر سکے۔ اب رہی بات الیکشن کمیشن کو چارج شیٹ کرنے کی، اس کو برا بھلا کہنے کی، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بلوچستان میں، کے پی کے میں اور پنجاب میں، خصوصاً بلوچستان اور کے پی کے میں جہاں آپ نے اربوں پتی اپنے لوگوں کو جو آپ کی پارٹی سے بلانگ بھی نہیں کرتے تھے، سندھ میں بھی آپ نے ان کو اپنی اے ٹی ایمز کو ٹکٹس دی، وہ جیت گئے۔ بلوچستان سے وہ جیتتے ہیں تو الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک ہے، کے پی کے سے وہ جیتتے ہیں تو الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک ہے، سندھ سے وہ جیتتے ہیں تو الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک ہے، پنجاب سے وہ جیتتے ہیں تو الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اسلام آباد کی سیٹ نے جس نے آپ کا پورا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا، وہاں سے آپ ہارتے ہیں تو الیکشن کمیشن برا ہے۔ اب اداروں کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ اداروں کو متنازع بنانے والا وہ الزام ہم پہ لگا کرتا تھا نا کہ ہم اداروں کو متنازع بناتے ہیں، ہم نے تو اداروں کو متنازع نہیں بنایا، ہم نے تو ان کی غلط تھی صحیح تھی وہ سزائیں سنی بھی اور بھگتی بھی، جیلیں بھی کاٹی، پھر بھی آج بھی اداروں کی سربلندی کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو اب اداروں کو بھی یہ پتا چل گیا ہوگا کہ اداروں کو بلی کرنے والے کون لوگ ہیں، بھی جیلیں بھی کاٹی، پھر بھی آج بھی اداروں کی سربلندی کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو اب اداروں کو بھی یہ پتا چل گیا ہوگا کہ اداروں کو بلی کرنے والے کون لوگ ہیں، مافیاز کون لوگ ہیں، اور کون جب ان کی پسند کا فیصلہ آئے تو ادارے بالکل ٹھیک ہیں، جب ان کی خلاف فیصلہ آئے، غلط کام کریں، اس کو غلط کہا جائے تو ادارے برے۔ فریم صاحب یہ بتائیں کل پرائم منسٹر جو ہے وہ جا رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے، اپوزیشن کیا رویہ اختیار کرے گی، کیا اس سارے پروسیس سے الگ ہوگی یا اس میں شامل رہے گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ حیرانگی ہے مجھے اس بات پہ کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ آئین کی جو شک ہے 91(7) اس کے تحت بلایا گیا ہے، اور شاید بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کے لیے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس کو یہ کہنا پڑتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، میں وہ شک پڑھ دیتی ہوں آئین کی جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اعتماد کھو چکے ہیں اور ان کو اب ووٹ آف کانفیڈنس، جس کو اعتماد کا ووٹ کہتے ہیں، وہ لینا چاہیے۔ وہ شک یہ کہتی ہے کہ President has accepted that he is satisfied that Prime Minister does not command the confidence of the majority of the members of National Assembly. مطلب thereby آپ سمری میں یہ لکھ رہے ہیں کہ President has reason to believe that Prime Minister does not have majority confidence of the House.
मतलब कि वजीर आजम को आपका सदर कह रहा है कि आप हाउस में अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं, तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ सदर साहब को भी कि जो बात पाकिस्तान के अवाम को डस्का में समझ आ गई थी, वजीराबाद में समझ आ गई थी, नौशहरा में समझ आ गई थी, सिंध में समझ आ गई थी, KPK में समझ आ गई थी, बलोचिस्तान में समझ आ गई थी, पंजाब में समझ आ गई थी कि ये अवाम का एतमाद खो चुके हैं और पे दर पे जो चारों सूबों से ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के खिलाफ फैसले आए हैं और जो अवाम का एतमाद ये खो चुके हैं, वो बात इनके सदर को कल समझ आई है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि चलें देर से ही सही लेकिन आपको समझ आ गई। और दूसरी बात ये कि मैं ये डिमांड करती हूँ कि जो समरी या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि ये इमरान खान अपना एतमाद खो चुका है, वो समरी को पब्लिक किया जाए ताकि अवाम देखें कि ये टीवी पे तकरीरों में क्या बात करते हैं और पीछे ये क्या बात करते हैं। आपने पार्लिमानी पार्टी से आपकी मीटिंग रही, क्या आजाद कश्मीर में PDM तर्ज का को KDM बनने जा रहा है? साथ ये बता दें कि आजाद कश्मीर में बहुत सारी ऐसे खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि PMLN से वाबस्ता कुछ लोग जो है शायद PTI के साथ राब्ते में है जो इलेक्शन में वहां पे जा सकते हैं। देखिए, जिस तरह से ये मेरे साथ खड़ी है पूरी पार्लिमानी पार्टी, जिस तरह से अभी तक इन्होंने धौंस, जबर, धांधली और तोड़ने का मुकाबला किया और एक भी मेंबर माशाल्लाह नहीं टूटा आज़ाद कश्मीर का, और इन्होंने आज़ाद कश्मीर का कल्चर, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स बदल के रख दी है। 73 सालों में यही होता था कि जब हुकूमत पाकिस्तान तब्दील हुआ करती थी तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें भी बदल जाया करती थी, लोगों की वफादारियां भी बदल जाया करती थी। लेकिन आफरीन है राजा फारूक हैदर साहब पर और उनकी पूरी टीम के ऊपर, पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर कि वो आज भी यूनाइटेड खड़े हैं और धौंस और धांधली का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं एक दफा फिर ये बात रीइटरेट करना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अब वो पुरानी वाली जमात ना समझा जाए जो चुप करके हाथ बांध के आपका जुल्म और जबर सह जाएगी और अपनी जबान नहीं खोलेगी। मुस्लिम लीग नून का भी कल्चर तब्दील हो गया है, आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का कल्चर तब्दील हो गया है, पाकिस्तान में तब्दील हो गया है। मैंने कल भी अपनी स्पीच में कहा था, अगर हमारे वोट पर डाका डालने की कोशिश की तो फिर वो डस्का वाला हाल होगा, वजीराबाद वाला हाल होगा। थैले और मेंबर्स उठा के जब भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, बहुत बदनामी होगी। मुस्लिम लीग नून ना आपको अवाम की जेबों पर डाका डालने देगी और ना ही आपको अवाम के वोट पर डाका डालने की इजाजत देगी। अगर आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को गिलगित बल्तिस्तान की तरह चुराने की कोशिश की गई तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। आजाद कश्मीर के बारे में बात की, तकसीम कश्मीर की और कश्मीर बेचने के हवाले से आपने कश्मीर के हवाले से जो जलसा हुआ था उसमें स्टेटमेंट दी। इसी दौरान जिस वक्त तकसीम कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें आजाद कश्मीर के ऑनरेबल PM भी मौजूद थे। उसमें क्या तकसीम कश्मीर के लिए आजाद कश्मीर के PM राजी हुए हैं या जो भी बातचीत हुई है क्या हुई? मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था और मैं ये गवाही देना चाहता हूँ कि किसी ऐसी तजवीज़ से आज़ाद कश्मीर के PM ने वहाँ पर कोई इत्तफाक नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन का उस वक्त भी यही रद्द-ए-अमल था, तो क्या आप लोगों ने 2018 के इलेक्शन जो उसको कबूल किया और इस इलेक्शन कमीशन को बेहतर या ठीक करने के लिए आखिर कब टाइम किया जाएगा इसको दुरुस्त समझ में लाने के लिए? नहीं, मैं ये जो 2018 का इलेक्शन है इसको मैंने तो कबूल नहीं किया, इसीलिए मैं ना इमरान खान को आज तक वजीर आजम मानती हूँ, ना हम में से कोई उसको मानता है। वो सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड है और हमेशा सिलेक्टेड के नाम से ही ये बदनामी की मोहर उसके माथे पर सजी रहेगी। बाकी रही 2018 का एहतसाब तो वो अवाम ने खुद कर दिया, वो डस्का के अवाम ने कर दिया, वो नौशहरा के अवाम ने कर दिया, वो चारों सूबों के अवाम ने ज़िमनी इलेक्शंस में 2018 में इलेक्शन चोरी करने का, अवाम के वोट पे डाका डालने का हिसाब खुद ही कर दिया। आइंदा अगर ये कोशिश की गई तो ये जान ले कोशिश करने वाले कि अवाम एहतसाब करने के लिए जाग भी रहे और तैयार भी हैं। मरीम साहब, आपका ये कहना है कि PMLN की टिकट ने काम दिखाया, वो टिकट ने किस तरीके से काम दिखाया और क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता।
اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں بھی جب ہم نے 4th سیٹ پہ کنٹیسٹ نہیں کیا تو بہت سارے ان کے لوگ تھے جو ہمیں یہ کہتے رہے کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں, ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, آپ 4th سیٹ پہ کنٹیسٹ کریں, لیکن پی ایم ایل این نے نہیں کیا. اور پھر جنہوں نے ووٹ دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی انہوں نے پی ایم ایل این کا ٹکٹ مانگا. باقی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے, پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے بھی انہوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ کی ہی وہ کی تھی. لیکن پی ایم ایل این ایک بہت ماشاءاللہ بڑی جماعت ہے. پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں, پی ایم ایل این کے اپنے ہر جگہ پہ ایم این ایز ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, تو پی ایم ایل این سب کو ٹکٹ دے بھی نہیں سکتی. تو پی ایم ایل این کو پہلے دیکھنا پڑے گا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جماعت کو آپ اس بات کی اسپرٹ کو نہ بھولیں کہ جس جماعت کو آپ یہ کہتے تھے کہ وہ ختم ہو گئی, وہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, اس کا بیانیہ یہ تھا, اس کا بیانیہ وہ تھا, وہ آج لندن میں بیٹھا ہے اور ٹکٹ اس کی جو عوام میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہیے. مسلم لیگ نون ٹکٹ بہت سارے ہیں ماشاءاللہ, بہت سارے ہیں, اور ایم پی ایز بھی ہیں اور ایم این ایز بھی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس بات کا مجھے ذاتی طور پہ علم ہے. یہ کام دور کر دیں کہ آپ کی جماعت یا پی ڈی ایم کل جا رہی ہے اسمبلی میں یا نہیں جا رہی ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس کی ایک جوڈیشل حیثیت بھی ہے. عمران خان کا بیان کیا توہین الیکشن کمیشن نہیں ہے, اور آپ کی لیگل ٹیم کیا اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ اس کو توہین الیکشن کمیشن کی درخواست دائر کرے گی؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن کے بارے میں تو انہوں نے بیان دے کے توہین کر دی, لیکن باقی جو اداروں کو, وہ فوج کے ادارے کو گھسیٹتے ہیں سیاست میں. جس دن ان کو ذلت آمیز شکست ہوتی ہے, ان کے اپنے ممبرز ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں, تو اس دن صبح صبح وہ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر پرائم منسٹر ہاؤس کی گراؤنڈ میں میٹنگ کرتے ہیں, اس کے لان میں میٹنگ کرتے ہیں. تو وہ ادارے کو سیاست میں نہیں گھسیٹ رہے, جبکہ ادارے کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ کہتے کہتے تھک گئے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. میرا خیال ہے کہ پبلک کو یہ بات کہنے کی بجائے ان کو یہ بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہنی چاہیے کہ آپ ہار رہے ہیں, آپ بدنام ہو گئے ہیں, آپ فیل ہو گئے ہیں, آپ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. آپ نہ صرف عوامی نمائندوں کا جو اعتماد ہے وہ کھو چکے ہیں, بلکہ آپ اپنے ممبرز کا اعتماد کھو چکے ہیں. تو برائے مہربانی ہمیں اس سیاست میں نہ گھسیٹیں. اور میں پھر یہ بات کہنا چاہتی ہوں ادارے کے سربراہان سے بھی کہ آپ کو کسی طور بھی, جس دن عمران خان کو مار پڑی, جس دن اس کو عوام کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا, عوامی نمائندوں کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا, تو آپ کو کبھی بھی اگلے ہی دن اس میں جب وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہوں, دھونس اور دھاندلی میں مصروف ہوں, آپ کو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جن نہیں وہ جا رہے ہیں تو ہم آپ کو کل ہی بتائیں گے انشاءاللہ, کل آپ کو سب خود نظر آ جائے گا. لیکن جن اپنے ہی نمائندوں کو